مسل وہاں سبھی لوگ یعنی مطلب یہ جب کوئی کام نہیں ہونے والا ہوتا ہے یا کوئی ٹارگیٹ پورا نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہنوز دلی دور ہے. یہ پرشین ورڈ ہے. اس کا مطلب یہ کہ بھائی دلی بہت دور تھی. یہ مطلب نوکری یا ملازمات یا بزنس کاروبار یا جو منزل ہے وہاں جانا ہے تو کہتے ہیں کہ ابھی آنا ہے جاؤ بہت دلی دور ہے تمہارا کام فوراً ہو جائے گا. ہنوز دلی دور یہ کہا جاتا ہے. ہمارے گرامی قدر مولانا محمد شفیع صاحب نے حضرت نظام پاک کا ذکر کیا. وہ سلسلے چشتیہ کو پورے برے صغیر سب کانٹیننٹل بہت ہی آرگنائز ہے. اگر کسی نے ہدایت کرو تو حضرت نظام ان کا عالم یہ تھا کہ وہ بنگال میں تو بنگال جو سلہٹ اور دکن ہے تو دکن اور اگر ویسٹ انڈیا ہے تو وہاں کابل تک اور اس طریقے سے شمال ہے تو کشمیر اور خلفاء بہت سسٹمس. اس وقت فیسلٹی نہیں تھی تو پالکیاں 40 خواجگان چشت کی پالکیاں ایک ساتھ نکلتی. اور لنگر سنیا لنگر کتنا بڑا ہوتا تھا. آگ نہیں بجھتی تھی ان کے چولہے. ہزاروں کی تعداد میں دلی میں آج جو حضرت نظام الدین بستی جسے کہا جاتا ہے وہاں دسترخوان اور وہ ہوتا تھا. ہزاروں لوگ پلتے تھے. اس وقت بادشاہ شاہ تغلق کا دور تغلق وہ گیا ہوا تھا بنگال میں کسی مہم پر جنگ کرنے کے لیے. اور اس پیریڈ میں 6 مہینے لگ جاتے تھے 7 سال جنگ میں. اس کو کن پھسلی کرنے والے بادشاہ لوگ بولتے ہیں یا ہر وہ بڑا آدمی جو بڑا ہو جاتا ہے کان کا کمزور ہو جاتا ہے. کوئی بھی بڑا ہو پیر فقیر ہو وزیر امیر ہو بڑا ہوا کہ کان کا کچا. یہ نوٹ کریں یعنی اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے دیتا ہے اور کچھ نہ کچھ لے لیتا ہے. اب وہ بادشاہ کو لوگوں نے جا کر کہا کہ تم کو کچھ معلوم ہے وہاں نظام الدین نے تو بہت دھمال مچا رکھی ہے دلی میں. پوری مخلوق پر قبضہ. اگر آپ نے دھیان نہ دیا تو جو پبلک ہے سب ان کے انڈر میں چلے جائے گی. آپ کے خلاف بغاوت ہو جائے گی. دلی میں جنگ سے جب اس کو فرصت ہوئی اور دلی کی طرح وہ روانہ ہوا تو اس نے پیغام بھیجا نظام الدین ہو گیا کہ میری دلی خالی کر دو. نکل جاؤ دلی سے. بہرحال بادشاہ کا حکم حضرت نظام الدین اولیا نے سنا چپ رہے کچھ نہیں بولے. کچھ دنوں کے بعد دوسرا قاصد آیا گھوڑے سے اس وقت اور کہا کہ بھائی بادشاہ نے پھر بھیجا ہے اور آپ ابھی تک دلی میں ہیں. کہا ہاں میں دلی میں ہوں. کہنے لگے خالی کر دیجئے دلی ورنہ بادشاہ آئے اور پھر آپ کی خیر نہیں. حضرت نے سنا مسکرا کے ٹال دیا. یہ نیوز پہنچائی گئی اس کی. اب وہ دھیرے دھیرے قریب آ رہا
न्यूज़ पहुंचाई गई कि वो तो आपकी बात सुन करके बादशाह के मुस्कुराते हैं। अब उसका यकीन और बढ़ गया, इसका मतलब कोई गड़बड़ है और मेरे खिलाफ ये महाज बनाएगा। दिल्ली छोड़ भी नहीं रहा और जब मैं कहता हूँ मेरे कासिद को तो मुस्कुराते हैं वो। अब वो एकदम जमुना के किनारे, दिल्ली के किनारे जमुना नदी है, वहां आकर के रात हो गई, बसेरा डाल दिया उसने और मैसेज दिया, कश्ती से लोग आए और जा करके गयासपुर का नाम था जहाँ हजरत निजामुद्दीन औलिया का मज़ार, वहां कहा जाकर कह दो गयासपुर में उस दरवेश को, उस फकीर को, मोहम्मद शाह तुगलक सुबह सूरज निकलेगा दिल्ली आएगा, अगर उसने दिल्ली खाली नहीं किया निजामुद्दीन ने तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये सुनना था, वो अल्लाह का दोस्त हुई, कहता है जाकर उसको कह दो बादशाह को, हुनूर दिल्ली दूर। तारीख का हिस्सा, इंडिया की हिस्ट्री का, बर्रे सगीर की हिस्ट्री का ये जुमला ऐसा बना कि आज घर घर में मसल हो गई है, कभी दिल्ली बहुत दूर है। बोले नहीं साहब समझ लो मैं तुमको आ रहा हूं मैं, अरे बोले दिल्ली बहुत दूर है, तुम क्या हमारा कर लो। आज ये मसल मशहूर हो गई। अब वो जाके वो भी कह दिया गया कि भाई वो तो कह रहे थे कि दिल्ली दूर, अभी तो दिल्ली दूर है, जाकर उसको कह दो। सुबह उठा, ऑर्डर दिया, लाओ, पहना उसने फूल वगैरह पूरा जरा पत्थर, मिलिट्री का पूरा सामान बड़ा तैयार हुआ। फौज को हुक्म दे दिया कि कश्तियों से सब निकलो, वो भी अपने उसी हिसाब से तैयार करके खेमे से बाहर हुआ, घोड़े और मुगल बजने लगा कि अब जा रहे हैं दिल्ली और निजामुद्दीन औलिया को कत्ल करके खत्म कर दिया जाएगा। इतने में जब वो घोड़े पर जाकर बैठा तो घोड़ा जो है बुद्ध का बहुत उछला, बादशाह भी उछल पड़ा और उसके बाद गिरा, ऐसा गिरा कि उसकी गर्दन अंदर चली गई। दिल्ली दूर, आज भी उसके लिए दिल्ली दूर है, वहीं पर वो दफन है, उसका नाम ही तुगलकाबाद है, दिल्ली का हिस्सा है, तुगलकाबाद उसका नाम है। आज भी उसकी कब्र वहां है और कब्र भी ऐसे ही है कि जैसे किसी ने धसा दिया हो। सही मानों में दोस्तों ये वो चीजें इन्होंने इस्लाम की बड़ी मदद बादशाह ने। अच्छा ये बताइए आप लोग दाता के दस की बारगाह में कभी होते हैं, बाबा फरीद की बात नहीं, हजरत शाह अब्दुल्ला की बात सेवन शरीफ जाते हैं, दिल्ली आते हैं, अजमेर। कभी आप लोग किसी बादशाह के मज़ार को फातिहा पढ़ने गए, चादर चढ़ाने गए, अगरबत्ती जलाने गए? कभी आप मुझे बताइए ना, सब तो वही है। अरे लाहौर में हुमायूं है, आप अकबर को देख लीजिए तो आगरा में है, जहाँ सलीमुद्दीन चिश्ती का मज़ार है, वहाँ मेला लगा हुआ 24 घंटे। अकबर की मज़ार पे जूता पहन के लोग जाते हैं, जो सो रहा चले जाते। क्यों भाई? बादशाह तो वो थे, ये तो फकीर थे, ये तो चटनी तो बैठने वाले लोग हैं। सुभान अल्लाह। देखिए ये सब ऐसी चीजें हैं कि इसके लिए कोई दलील की जरूरत नहीं है। भाई कुरान से हमें समझाइए आप, और हदीस से समझाइए आप, ये तो हम प्रैक्टिकली तौर पर हम फिजिकली हम देखते हैं। जो लोग अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए, अल्लाह के हबीब के लिए, अल्लाह के महबूबों के लिए जिनकी जिंदगी फना रहती है, वक्त होती है,
وہ سمجھ کے یہ چلیے کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے سب ان کی رہتی ہے، بے شک سچ ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں ایسے فرد کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں۔ اور جو لوگ تخت و تاج کے لیے اپنے روب کے لیے ظلم و تشدد سے حکومت کرتے ہیں، گردنوں کو کاٹ کر کے اپنے تخت کو سجاتے ہیں، چاہے سکندر اعظم کیوں نہ ہو اور دارا کیوں نہ ہو، سکندر کیوں نہ ہو، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، حال دارا وہ سکندر زیر تربت دیکھی۔ سبحان اللہ، دارا اور سکندر اعظم کی حالت کیا ہے وہ قبر کے اندر دیکھیے، اور کیا بتا رہے ہیں، قبر بات کیا کہہ رہے ہیں کہ حال دارا وہ سکندر زیر تربت دیکھیے، بج رہے تھے جن کے ڈنکے ان کی حالت دیکھیے۔ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں، دنیا میں تو ان کے ڈنکے بج رہے تھے، حالت کیا ہے وہ دیکھیے، ان کی تربت کی کیا حال ہے، لوگ ٹھوکر مارتے ہیں، ٹھوکر مار کے اور جو اللہ والے ہوتے ہیں صحیح معنوں میں ان کی ٹھوکروں میں زمانہ ہوتا ہے۔ بے شک سچ ہے، سچ ہے، اس لیے دوستو یہ آپ بڑے ہم سب خوش نصیب ہیں، اولیاؤں کے نسبتوں سے وابستہ ہیں، اور یہی سرمایہ آخرت بھی ہے، یہی ہمارے آخرت کا سرمایہ ہے۔ جو دو تین روز پہلے سے گفتگو چل رہی تھی، اور میں اس پر بات کر کے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھوں۔ عزیز القدر حسینی میاں آج حاضر نہیں، تو تھوڑا سا پہلی مرتبہ آئے تھے انگلش میں، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کا کھانا وانا جو انہوں نے کھایا اور تو کچھ سیٹ نہ ہوا، ڈائجیشن میں تھوڑی تکلیف تھی، تو آج ان کا پورا وہ وقت انڈوسکوپی ہوئی، اور الحمدللہ جو رپورٹ آئی بہت شاندار رپورٹ ہے۔ ہمارے حاجی بندی بھائی افضل صاحب وغیرہ سب اسی میں 4 روز سے لگے تھے، یہ ہوگا کہ پورا چیک اپ ان کا ہو جائے، اسی لیے تھوڑا ان کو آرام کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ آرام کیجیے، کل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں بھی بڑا کہ بھئی ابھی اس دور میں کیا پرابلم، تو کوئی ایسا نہیں کرم محبوب کا صدقہ ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نیند سونا یہ بہت بہترین چیز ہے، اور نیند سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ جب تک بندہ سوتا رہتا ہے تکلیف شرعیہ سے بچا رہتا ہے۔ تکلیف شرعیہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہم پر فرض ہے، اگر سو رہا ہے آدمی تو اس کو فرض نہیں، حج کے لیے سفر فرض ہے، لیکن اگر سو رہا ہے تو اس کو رہے گا۔ تو تکلیف شرعیہ سے وہ مکت رہتا ہے جب تک سوتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی برائیوں سے بچتا ہے، دوسرے فرماتے ہیں کہ سونا چاہیے۔ حضرت حاتم اسم، حضرت سیدنا جنید بغدادی کے پیر و مرشد اور سگے ماموں، بادشاہ بڑا، اور تاریخ اسلام کا بڑا ظالم بادشاہ اور بڑا ٹیرر والا خلیفہ منصور عباسی، بہت ٹیرر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت بڑے بڑے اکابرین جو تھے ان کو بلواتا تھا، عجیب عجیب اس کا انداز تھا، بس سب کی تبریک لیتا تھا۔
لیکن اس نے کہا کہ میں حاتم اسیم سے ملنا چاہتا ہوں. اس کے وزیر نے آ کر کہا کہ بھائی ملنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں, اس کو بولو میں اس سے نہیں ملوں گا, مجھے نہیں ملنا. تو انہوں نے کہا کہ جو خادم مل لیجیے, آپ کیا جائے اچھا رہے گا. ارے بولے نہیں, میں ظالم ہاتھ ملانے والا نہیں. اس نے جب یہ خبر سنی کہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی ہے, تو اس کو بڑا تعجب ہوا, میرے ملک میں وہ کون سا ہے جو مجھ سے ملنا نہیں چاہتا, میں آ رہا ہوں اسے ملنے کے لیے, وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا, وہ ہے کون بھائی کلا. تو اس کے وزیر نے کہا کہ سوچ لیجیے کہ ایسا ہے کہ وہ آپ کو بھی گھاس نہیں ڈال رہا, ہوگا کوئی. ان کا نہیں, تب تو میں ضرور, اب اس کو اور شوق بڑھا کے تب تو میں ضرور ملوں گا. آیا ملنے کے لیے. اب یہ اپنے حجرے میں جیسے ان کو خبر ہوئی, خادم نے کہا حضرت وہ بادشاہ آ گیا, منصور بطور چراغ بجھا دیا. اپنے حجرے کا چراغ بجھا دیا. اب منصور اور بھی زیادہ وہ ہوا, ارے لیکن وہ پھر بھی اندر گیا. السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. ہاتھ بڑھایا کہ میں ہاتھ بڑھا رہا ہوں مصافحہ ملانے کے لیے. انہوں نے بھی ہاتھ بڑھایا, ہاتھ پکڑا. پکڑنے کے بعد کہا منصور اتنا پیارا نرم نرم ہاتھ, اور سوچو کہ جب یہ جہنم میں چلے گا تو کیا اثر ہوگا. تاریخ کہتی ہے ایسا چیخ مار مار رونے لگا وہ, ایسا رونے لگا وہ. اس نے کہا حضور مجھے کچھ نصیحت کیجیے, میں نہیں جان رہا تھا کہ میرے مملکت میں, میرے ملک میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں. میں اندھا تھا, آپ نے میری آنکھیں کھول دی, اب مجھے کچھ نصیحت کیجیے. تو فرمایا میری نصیحت ایک ہے بس, اب کچھ نہیں. بولے بتائیے, میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا. بولے میری نصیحت یہ ہے کہ تو جب یہاں سے اس فقیر کے حجرے سے واپس جانا تو صرف سونا, جاگنا مت. بادشاہ تھا, اس نے کہا حضور آپ کے اس حکم پر میں اگر سوتا رہوں تو یہ ملک کے حالات, معاملات, انتظام, انصرام یہ کون دیکھے گا. بولے تیرے باپ کا ملک ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا ملک ہے. ارے تجھے دیا تھا, تو ظالم نکل آیا, تو ظلم کر رہا اللہ کے بندوں پر. تو ظلم سے جب تک تو سوتا رہے گا منصور, تیرے ظلم سے اللہ کے بندے محفوظ رہیں گے. اتنی دیر تک تجھے گناہ کے فرشتے تیرے گناہ اور جرم کو نہیں لکھیں گے. یہ تیرا فائدہ ہوگا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں سوتا رہا جا کر کے. ان کا حضور میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب پلٹ کر کے اس درویش کے جو در سے واپس جاؤں گا تو میں مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کروں. کہنے لگے اگر تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا, کرم کا معاملہ کرے گا, تو وہ کرم والا ہے, تجھ پر بھی کرم کا معاملہ. حضرت حاتم اسیم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ منصور کو ہدایت کی تھی کہ تو سو جاؤ, زیادہ سے زیادہ سو. جتنا سوئے گا لوگ تیرے شر سے بچے رہیں گے, تیرے ظلم سے بچے رہیں گے, تیری ناانصافی سے بچے رہیں گے. تو جو ظلم کر رہا اللہ کے مخلوق سے, اس سے لوگ بچے رہیں گے. اس لیے تو زیادہ سے زیادہ سوتا رہے. لیکن سبحان اللہ, وہ جماعت جو کہتی ہے کہ سونا اگر پبلک سوتی رہے, سب پوری دنیا سوتی رہے,